اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کون سا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری ہر دعا قبول ہو؟ اور یہ کون سا بندہ ہوتا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت، عزت، شہرت سے نوازے، مجھے ہر کام میں ترقی ملے اور میں جو کچھ بھی مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ سب کچھ عطا کر دے؟ مطلب کہ بعض وظائف اور بعض اسماء مبارکہ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے اور انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے انشاءاللہ وہ بھی گارنٹی سے ملے گی، عزت شہرت چاہیے وہ بھی گارنٹی سے ملے گی۔ اس وظیفے کی گارنٹی ہے، اور یہ گارنٹی میں نہیں، یہ قرآن نے دی ہے، یہ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی بندہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ جو بھی طریقہ کریں آپ کو کرنے میں آسانی ہو اور آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کا جو پہلا طریقہ ہے وہ 3 دن کا ہے، اور یہ طریقہ کسی بھی حاجت کے لیے ہے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کی جاب ہے نہیں مل رہی، آپ تلاش بسیار کے باوجود بھی آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا نیا کاروبار شروع کیا ہے اس میں ترقی نہیں مل رہی، یا کسی سے بات منوانی ہے، یا کسی کو تسخیر کرنا، مطلب کوئی بھی آپ کا دنیا کا کوئی بھی کام ہے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 3 دن یہ عمل کریں گے۔ عمل اس طرح ہے کہ بدھ، جمعرات، جمعہ کو آپ نے صبح فجر کے بعد، مطلب اشراق کے بعد، جب سورج نکل آئے، زوال کا وقت ختم ہو جائے، اس کو اشراق کہتے ہیں، اس وقت آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جو کلام میں پڑھنا چاہتا ہوں یا میں پڑھوں گا، اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے میری حاجت اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اب آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو مکمل تصور سے، مطلب کہ آپ کا تصور ادھر ادھر نہ ہو، آپ بازاروں میں گلیوں میں نہ بھٹکتے ہو، آپ کا تصور کامل ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں جولی پھیلا کے، اور وہ رب کریم مجھے نواز رہا ہے۔ اس تصور سے آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے ہی دن آپ نے پڑھا، اسی طرح آپ جمعرات کو بھی پڑھ لیں گے، جمعے کو اس کا آخری دن ہوگا۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی کام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے عزت بھی ملے اور مجھے ایک ایسا نام ملے، ایسی توقیر ملے کہ میں جس محفل میں جاؤں سب میرے دیوانے ہو، سب میری عزت کرے، اور میں جس کام کے لیے بھی اس دعا کو پڑھوں وہ کام فوراً ہو جایا کرے، اور جس حاجت کے لیے جب بھی میں کسی بھی وقت جمعے، جمعرات یا بدھ کی پابندی بھی نہ ہو، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھوں تو وہ حاجت فوراً پوری ہو جائے۔ تو اب اس کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ 7 دن تک آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر اسی دعا کو 700 بار پڑھنا ہوگا۔ 7 دن تک 700 بار پڑھنا ہوگا۔ پہلے دن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ دعا کرو گے کہ یا اللہ، میں یہ دعا، یہ آیت مبارکہ، یہ اسم اعظم مبارک اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ یا اللہ اس کی روحانیت میرے زبان سے جاری فرما دے، اور اس دعا کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔
اور جب بھی میں اس دعا کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے تجھ سے کوئی بھی مراد مانگو، کوئی بھی دعا مانگو تو وہ فوراً قبول ہو۔ تب آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھ کے 700 بار آیت کریمہ کامل تصور سے پڑھنا ہے۔ اب جب 7 دن مکمل ہو جائے اس کے بعد کسی بھی وقت آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں ہو۔ اس کا ورد کیا ہے کہ روزانہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 11 بار۔ اب یہاں پر اگر کوئی آپ کی خاص حاجت ہے کہ کہیں پر رشتہ کرنا ہے، جاب کے بارے میں آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے کہ مجھے جاب ملے، اچھی جاب، یا فلاں جگہ پہ ملے، اسی طرح آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، تو اس مقصد کے لیے آپ پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اس کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک، اور یہ ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، تو انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر پہلے دن حاجت پوری نہ ہو تو دوسرے دن، تیسرے دن تک آپ کر لیں، انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مراد ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزمرہ میرے مسائل بھی حل ہو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت بھی فرمائے، میری ہر دعا بھی قبول ہو، تو اس کی بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ان تمام کاموں کا تصور کر کے جو روزانہ آپ مداومت کرتے ہیں، روزانہ ان تمام کاموں، عزت، دولت، شہرت، ترقی، ہر دعا میں مقبولیت، اس کی نیت کر کے آپ روزانہ 101 بار پڑھا کریں، مطلب 100 بار جو آپ مداومت کرتے ہیں، اپنے نیت یہ کرنی ہے کہ میں ان کاموں کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ ایک، اگر آپ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو میں اس کا سب سے بہترین طریقہ بتا دوں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی دنیا کا مقصد ہو، آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہر فرض نماز کے بعد، مطلب ایک صبح کی، یا ایسے سمجھے کہ ظہر کی 10 رکعتیں ہیں، تو اس میں پہلے 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد 4 جو فرض ہیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 41 بار یہی آیت کریمہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار کوئی سا بھی درود پاک، اور اس پر آپ نے تسلسل رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ غیب کے خزانوں سے میرے تمام حاجات پوری فرما، مجھے دولت نصیب فرما، مجھے شہرت نصیب فرما، جو بھی آپ کا مقصد ہے یا مقاصد ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس آیت کو مکمل کامل تصور سے پڑھیں، اور پڑھتے وقت یہ تصور رکھیں کہ اوپر سے آسمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، اور وہ مجھے احاطے میں لے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ میری تمام حاجتیں، دعائیں قبول فرما کر میری حفاظت کا حصار اور میری فیملی کے حفاظت کا حصار لگا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے، اس آیت کریمہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت گارنٹیڈ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔